قرآن کریم کے اندر جیسے کہ فرمایا گیا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس آگ میں سے تمہارے پاس کچھ آگ لے کر آؤں، یا آگ سے جو میں نے آگ دیکھی ہے کوئی راستے کی نشانی پاؤں جون سے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سفر جس میں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر مدین سے مصر کی طرف اپنی والدہ کی زیارت کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے اجازت لے کر آپ روانہ ہوئے مدین سے مصر کی طرف، تو آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت بھی ہمراہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور راستے میں آپ نے جو شام کے بادشاہ تھے، کیونکہ راستے میں اس کی سرحد پڑتی تھی کہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ بھی تھیں، تو آپ نے اصل سڑک کو چھوڑ کر جس راستے کے پر قافلے آتے تھے اور جاتے تھے آپ نے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ اب اتفاق سے آپ کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ حاملہ بھی تھیں۔ اب چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغربی جانب پہنچے تو اب رات کا وقت تھا، جنگل بیابان تھا، سردی اور برفانی علاقے تھے اور سردی زبردست تھی، اور زوجہ محترمہ حاملہ بھی تھیں۔ اوپر سے قرآن کریم کی تفسیریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ برف پڑ رہی تھی، شدت کی برف پڑ رہی تھی اور شدت کی سردی تھی، اور زوجہ محترمہ اور آپ کو سردی بھی لگ رہی تھی، اوپر سے سفر میں تھے، جنگل تھا اور برف باری ہو رہی ہے اور برفانی علاقہ ہے، تو دور آپ کو ایک آگ نظر آئی۔ تو وہب بن منبع یمانی وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنے کی انہوں نے مدت پوری کر لی تو ان سے اجازت لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو صرف ان کی اہلیہ ان کے ساتھ نہیں تھیں بلکہ ان کے ساتھ ایک بکری بھی تھی، ایک عصا بھی تھا، اس عصا کے ساتھ وہ درختوں کے پتے جھاڑتے تھے، ایک چکماق بھی تھا، یہ وہ پتھر ہے جس سے جنگلوں کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، جس کو رگڑنے سے آگ جلتی ہے۔ موسم سرد تھا، برف باری تھی، برفانی راتیں تھیں، تو اب جب وہ رات آئی جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمانا تھا، اب وہ رات آ گئی، اور یہ وہ مبارک رات تھی جس میں اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمانا تھا بلکہ آپ کو اپنے کلام سے بھی سرفراز فرمانا تھا، شرف ہم کلامی کا آپ کو ایک شرف عطا فرمانا تھا۔ اب ایسی حالت میں
آپ سوچیں کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ رات اندھیری ہے، بندہ اکیلا ہے، 7 اہلیہ بھی ہیں، برفانی علاقے ہیں، راستہ چھوڑ کر جنگل کے راستے جا رہے ہیں اور راستہ بھی بھول گئے ہیں کہ طور کے مغربی جانب سے گزر رہے ہیں، اور بیوی زوجہ محترمہ بھی حاملہ ہیں اور چکماک سے آگ جلا رہے ہیں مگر آگ نہیں جلتی، تو دور انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کہ آگ جل رہی ہے۔ دور ان کو ایک روشنی نظر آئی، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ تو آپ نے آگ دیکھی، آپ کو دور آگ محسوس ہوئی، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھہرو، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے دور کہیں آگ لگی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے، تو شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کچھ آگ لے کر آؤں، کیونکہ بیوی حاملہ ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ سفر ہے اور رات اندھیری ہے اور آگ جل نہیں رہی، تو میں تمہارے پاس لے کر آتا ہوں۔ تو میں جاتا ہوں، شاید مجھے وہاں سے آگ مل جائے، اور اگر مجھے آگ نہ ملی تو ہو سکتا ہے کہ اس آگ جو مجھے نظر آ رہی ہے اس کو شاید کوئی جلانے والا موجود ہو جس نے وہ آگ جلائی ہو، تو چونکہ اس اندھیری رات میں ہم راستہ بھول چکے ہیں تو میں اس سے راستہ تو پوچھوں کہ ہم نے کدھر کو جانا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہب بن منبع یمانی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو وہ تھوڑی دور چلے اس آگ کی طرف چل رہے ہیں، آگ قریب آ رہی ہے۔ جب آگ کے قریب پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بڑی عظیم الشان آگ ہے، اور وہ آگ جون سی ہے ویسے جل نہیں رہی بلکہ ایک عظیم الشان سرسبز و شاداب درخت ہے، اس درخت کی شاخوں سے وہ آگ بھڑک رہی ہے، اس درخت کی شاخوں کو وہ آگ لگی ہوئی ہے، اس درخت کی شاخوں میں سے وہ آگ جل رہی ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے جب قریب ہوئے تو درخت اور آگے ہو گیا، آپ اور قریب ہوئے تو درخت اور آگے ہو گیا، آپ اور قریب ہوئے تو درخت اور آگے ہو گیا، آپ پھر واپس اپنی جگہ آ گئی تو درخت پھر وہیں اپنی جگہ پر آ گیا۔ یعنی جب آپ آگے ہوتے درخت کے قریب تو درخت آگے ہو جاتا۔ اچھا، اس درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ کے بھڑکنے سے اور آگ کے شعلے اس درخت سے نکل رہی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حیران کن منظر اس اندھیری رات اور برفانی رات میں جب آگ لینے آئے ہیں، اس درخت کو دیکھ رہے ہیں کہ درخت کو آگ جلانے کی بجائے اور سرسبز و شاداب کرتی چلی جا رہی ہے، درخت کا حسن اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، درخت کا حسن اور نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آج وہ رات ہے جس رات میں آپ کو نبوت کے منصب سے نوازا جانا ہے، آج آپ کو شرف ہم کلامی کے منصب سے نوازا جانا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ اب آپ وہ آگ دیکھ رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، آپ سوچنے لگے کہ آگ لگی ہوئی ہے اس درخت کو، اور درخت کو آگ جلانے کی بجائے اور نکھر رہا ہے وہ درخت، اور اس کے حسن میں اضافہ ہو رہا ہے اور سرسبز و شاداب ہو رہا ہے، یہ درخت سے میں آگ تو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ حیران تھے، سوچ رہے تھے کہ میری بیوی وہ حاملہ ہے اور ٹھنڈ سردی سے ٹھٹھر اور برف باری ہو رہی ہے، برف گر رہی ہے، میں آگ کیسے حاصل کروں اس درخت سے؟ ابھی وہ اس کیفیت میں یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اس درخت سے ایک روشنی آسمان کی طرف، ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے،
اور اس نور سے ایسے روشنی ہوتی ہے جیسے سورج کی شعاؤں سے روشنی ہوتی ہے، اور اس پر اس نور کے اوپر نظر نہیں ٹھہر رہی، اور اسی خوف اور اسی دہشت کی حالت میں وہ حیران کن وہ منظر دیکھ رہے ہیں اس درخت کو جس کو آگ لگی ہوئی ہے، جو ایک ساتھ ساتھ حسین سے حسین اور نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ سوچ رہے ہیں میں آگ کیسے حاصل کروں، تو اتنے میں اس درخت سے آواز آتی ہے، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ۔ اب آواز آتی ہے جب آگ کے پاس پہنچے، اس درخت کے اندر سے آواز آئی، اس درخت کے اندر سے آواز آئی اور پکارا گیا، اے موسیٰ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ۔ آپ سامنے کھڑے ہیں اور آواز سن رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں اور حیرت کے اندر گم ہیں۔ ایک ڈر بھی ہے، ایک خوف بھی ہے، ایک دہشت بھی ہے، ایک حیرانگی بھی ہے، ایک پریشانی بھی ہے، کیونکہ آگ لینی ہے، راستہ بھول چکے ہیں۔ انی انا ربک، اے موسیٰ میں ہی تو آپ کا رب ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں ہی تو آپ کا رب ہوں۔ اے موسیٰ میں ہی تو آپ کا رب ہوں۔ اچھا، اب درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جیسی وہ آواز سنی نا، آپ نے فرمایا لبیک، حالانکہ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو پکار کون رہا ہے، لیکن آپ کو اس آواز سے انس ہو گیا، آپ کو اس آواز کے اندر محبت محسوس ہوئی۔ اب جب محبت محسوس ہوئی تو جب فرمایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب جب کسی کی بات پسند ہو، کسی کی بات دل کے اندر اترے اور اس کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہو، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام لبیک 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 آپ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو نظر کوئی نہیں آ رہا، آپ کو نظر کوئی نہیں آ رہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے مجھے پکارنے والے، میں تیری آواز سن رہا ہوں مگر میں تجھے دیکھ نہیں رہا۔ اے مجھے پکارنے والے تو کہاں ہے؟ اے مجھے پکارنے والے تو کہاں ہے؟ میں تیری آواز سن رہا ہوں۔ فرمایا موسیٰ میں تمہارے اوپر ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے اندر ہوں۔ موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کلام سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب آپ نے یہ کلام سنا، جب ان کو فرمایا گیا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں۔ اب آپ آ گئے ہیں اس وادی کے اندر، جس مبارک اور مقدس وادی میں آج آپ مجھ سے کلام کریں گے، آج آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا جائے گا، اس لیے اب آپ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو میرا رب ہے جو مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اس درخت سے، وہ درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ درخت بول رہا ہے، اس آگ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں تیرا رب ہوں موسیٰ۔ قرآن ہے یہ، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، کوئی حدیث بھی بیان نہیں کر رہا۔ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ تو جن بزرگوں نے، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی ہوں یا بایزید بستامی ہوں یا منصور حلاج ہوں، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سمجھنے والے سمجھ گئے، جو نہ سمجھے ان کو سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی۔
تو میں تیرا رب ہوں. انہوں نے کہا ہے میرے معبود میں تیرا کلام سن رہا ہوں یا کسی رسول کا کلام سن رہا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم اپنے رب کا کلام سن رہے ہو, تم اپنے رب سے بات کر رہے ہو, میرے اور قریب ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت طبیعت, آپ کے کندھے کانپ رہے تھے اور آپ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دل مضطرب تھا. آپ اس درخت کے قریب کھڑے ہو گئے جس سے ندا آئی تھی انی انا ربک فاخلع علیک. اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں, اپنی جوتیوں کو اتار دو, اپنی جوتیوں کو اتار دو. اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دو جان سے. اس کا مطلب یہ یہاں سے سمجھ میں یہ آیا کہ پاک اور مقدس جگہ کے اوپر جب حاضر ہوں تو جوتے اتار دینے چاہیے. پاک اور مقدس جگہ پر حاضر ہوں تو جوتے اتار دینے چاہیے. اور جب اللہ سے ہم کلام ہوں, بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, اس وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے, اس وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے. اور تیسرا اس لیے بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے ہوا کہ اس مقدس وادی, جس مقدس وادی کی زمین پر تم داخل ہوئے ہو, اس مقدس وادی میں داخل ہونے کی وجہ سے تاکہ تمہارے ننگے پاؤں کو اس برکت والی مٹی سے برکت حاصل ہو جائے. یہ نبیوں کا حال ہے, یہ نبیوں کا حال ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمیں 35 سال ہو گئے عالم یلمئی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ 35 سال ہو گئے ہم نے اس آستانے کے اوپر سینکڑوں مرتبہ حاضری دی. کبھی کسی نے ان 35 سالوں میں ہمیں وہاں پر جوتی پہن کر جاتے ہوئے دیکھا ہو؟ 6 کلومیٹر پہلے ککر والے اڈے کے اوپر ہم اپنی جوتیاں اتار دیتے ہیں, وہیں پر جوتیاں اتار دیتے ہیں. میں نے اپنی کتاب محسن بزبان محسن کے اندر ایک واقعہ للہ شریف والوں کا لکھا ہے. حضرت غلام مرتضوی جو بیربل شریف والے ہیں وہ واقعہ پڑھنے والا ہے کہ یہ جوتیاں اتار کر جانے والوں کو اللہ تعالیٰ کون سی برکتوں سے, کون سی ولایت سے اور کون سی نبوت سے سرفراز فرماتا ہے. آہا, یہ تو نبیوں کو حکم ہوا ہے کہ پاک وادیوں میں جوتے اتار دو. اگر کچھ لینا ہے تو جوتے اتار دو, وہاں جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ پاک اور مقدس جگہوں پر جوتے اتار کر حاضر ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں جب کلام ہو, دعا کی جائے, اس وقت بھی جوتے اترے ہونے چاہیے. مقدس جگہوں کی جو زمین ہے اس کی مٹی میں اللہ نے برکت رکھی ہے جس سے نبیوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے. نبیوں نے مقدس جگہوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ صرف اللہ کے ولیوں کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. یہ قرآن بتا. ویسے میں آپ کو درجنوں حکایات سنا دوں, درجنوں اولیاء اللہ کے واقعات سنا دوں, احادیث سنا دوں. یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ, اتار دیجئے اپنے جوتے. اب اپنے رب سے ملاقات, اس سے ہم کلام ہونے کا وقت آ گیا ہے جن سے. تو معلوم ہوا مقدس جگہوں کے ادب کے اندر اور احترام کے اندر جوتے اتار دینا یہ صرف اللہ کے ولیوں کی سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. اسی لیے ہم جب انبیاء کرام کے مزارات, اولیاء کرام کے مزارات کے پر جاتے ہیں جہاں وہ آرام فرما ہیں تو ہم لوگ اپنے جوتے اتار دیتے ہیں. کہیں پاک پتن شریف, کہیں سرہند شریف, کہیں شرکپور شریف, کہیں پیلے گوجرا شریف, کہیں لاہور شریف, کہیں حضور غوث اعظم
جن کا ذکر ہو رہا ہے، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، گیلانی، جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، کہیں بغداد شریف۔ میں نے اجمیر شریف کے اندر سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کے اوپر مسلمان تو مسلمان، ہندو اور سکھوں کو بھی جوتے اتار کر آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نے اجمیر شریف میں اپنی آنکھوں سے، یہ کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے، کوئی پڑھی پڑھائی بات نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اجمیر شریف کے اندر مسلمان تو ہزاروں لاکھوں ہندو اور سکھ، ہندو اور اچھا میں نے مسلمانوں کو دیکھے، وہ تو پھر وہ جہاں ٹوکن ملتا ہے وہاں جا کے جوتے اتارتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہندو اور سکھ 1 کلومیٹر پہلے ہی جوتے اتار دیتے ہیں، جوتے یہاں پر رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور سروں پر گلاب کے پھولوں کی ٹوکریاں رکھی ہوتی ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں امام مالک کے آستانے پر میں نے خراسان کے وہ مہنگے ترین گھوڑوں کا ریوڑ دیکھا، مہنگے ترین گھوڑوں کا ریوڑ، کہیں سے تحفہ آیا تھا، کہیں سے تو امام مالک کی بارگاہ میں، اور کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی، دونوں اپنے وقت کے شریعت کے سب سے بڑے امام۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے امام مالک کے آستانہ مقدس کے اوپر میں نے خراسان کے مہنگے ترین گھوڑوں کا ایک ریوڑ دیکھا، تو میں نے امام مالک سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت یہ گھوڑے، یہ ریوڑ، ایک ایک گھوڑا۔ آج جو لوگ گھوڑوں کی پہچان رکھتے ہیں جا کے یورپ یا گلف کی کنٹری سے پوچھیں، کروڑوں 10 کروڑ روپے کا ایک گھوڑا، 50 کروڑ روپے کا ایک گھوڑا، ایسے گھوڑوں کی نسلیں ہیں جو ان سی ہیں۔ پاکستان میں تو وہ گھوڑے ہی موجود نہیں ہیں، پاکستان کے گھوڑوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے جو ان سے، تو وہ کہتے ہیں میں نے وہاں وہ دیکھا ایک گھوڑوں کا ریوڑ۔ میں نے امام مالک سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ ایسے کمال کے گھوڑے؟ تو امام مالک فرمانے لگے، اے ابو عبداللہ یہ سارے گھوڑے میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہیں، یہ گھوڑے تم لے جاؤ۔ میں حیران ہوا، امام شافعی فرما رہے ہیں میں حیران ہوا، میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت سارے گھوڑے میرے ہیں؟ فرمایا تم لے جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں دے دیے۔ آپ فرمانے لگے حضرت ایک گھوڑا تو رکھ لیں، ایک گھوڑا تو رکھ لیں، کوئی سواری کے لیے کہیں آنا جانا پڑ جاتا ہے، آپ سارے مجھے دے رہی ہیں کہ میں لے جاؤں؟ فرمایا نہیں، ایک گھوڑا بھی نہیں رکھنا، تم ایک گھوڑا بھی لے جاؤ جون سے ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے لیے کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو امام مالک فرمانے لگے امام شافعی کو کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک مٹی، یعنی مدینہ منورہ میں امام مالک رہتے تھے، اس مبارک مٹی، مدینہ منورہ کی مبارک مٹی جو ہے، میں اس مٹی کے اوپر کسی سواری کے اوپر سوار ہوں اور اس سواری کے کھروں سے اس مٹی کو میں روندوں، یعنی مٹی اڑاتا ہوا گزروں، جس مٹی کے اوپر اللہ کے رسول اور اللہ کے حبیب کا روضہ ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ امام شافعی کو فرمایا ابو عبداللہ یہ سب تم لے جاؤ، یہ سب تم لے جاؤ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اصل میں آپ کو جو جوتیاں اتارنے کا حکم حاصل ہوا، آپ کو جو یہ حکم دیا گیا، اس لیے کہ ان پیروں کو اس مقدس وادی کی مٹی لگ جائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کی برکت حاصل ہو جائے، اس کی برکت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے لوگ جاتے ہیں تو مسجد حرام، مسجد نبوی اور بزرگ مقامات کے اوپر اپنی جوتیاں پہلے ہی اتار دیتے ہیں، کیونکہ جب لوگ، ایک عام اصول ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو ادب کے تقاضے کے مطابق وہاں پر جوتیاں اتار کر جاتے ہیں۔ آج موسیٰ علیہ السلام
کسی بادشاہ کے دربار میں بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہے تھے. اس لیے فرمایا موسیٰ جوتیاں اتار دو، جوتیاں اتار دو، اس فرش کو تمہاری جوتیوں سے روندا نہیں جانا چاہیے. ایک کتاب ہے میرے پاس میری لائبریری کے اندر، آپ یہ واقعہ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. وہ کتاب کی جو بندہ زیارت کرنا چاہے میری لائبریری میں آ کر کر سکتا ہے. عبد المصطفیٰ محمد عارف قادری ضیائی نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے سیدی ضیاء الدین احمد قادری. انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی سوانح حیات بایوگرافی لکھی ہے جن سی ہے. سیدی ضیاء الدین احمد قادری قطب مدینہ، آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو، مشہور و معروف، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ بزرگ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 278 اور صفحہ نمبر 376 کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس کتاب کے اندر 2 جلدیں ہیں اس کتاب کی. وہ لکھتے ہیں کہ سلطان عبد الحمید جب استنبول سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے تو ان کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ان کا گھوڑا اور بگی ٹرین کے ذریعے مدینہ طیبہ پہنچا دیا جاتا. آج بھی جو لوگ عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں وہ پرانا ترکیوں کے زمانے میں جو ریلوے اسٹیشن تھا وہ ابھی بھی انہوں نے ایک میوزیم کے طور پر وہاں پر رکھا ہوا ہے. گو کہ وہاں پر ابھی نئی ٹرین شروع ہو گئی ہے مگر وہ میوزیم کے طور پر انہوں نے اسٹیشن ابھی بھی رکھا ہوا ہے. تو وہ اس کتاب میں لکھتی ہیں کہ سلطان عبد الحمید جب استنبول سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا گھوڑا اور بگی ٹرین کے ذریعے وہاں پر پہنچا دیا جاتا اور پھر سلطان اسی گھوڑے اور بگی کے اوپر بیٹھ کر جب ٹرین مدینہ منورہ کے باہر پہنچتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے آتے. اب جب اس بگی کے اوپر بیٹھ کر اپنا وہ گھوڑا اور وہ بگی جو استنبول سے ان کے پہنچنے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ چکی ہے، اب جب وہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتے تو دور ان کو روضہ رسول دکھائی دیتا. دور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں تو موٹر وے سے اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ 5-10 کلومیٹر پہلے ہی روضہ رسول مسجد نبوی کے مینار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ رات کے وقت مدینہ منورہ میں انٹر ہوں تو پھر تو لازماً آپ کو 5-10 کلومیٹر پہلے وہ مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں. ہم نے سینکڑوں مرتبہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے وہ دیکھی ہیں. تو اب سلطان عبد الحمید اپنی اس بگی کے اوپر، اس گھوڑے کے اوپر، اب جب آپ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے تو جیسے ہی دور روضہ رسول کے اوپر نظر پڑتی تو فوراً بگی رکوا دیتے اور سواری سے اتر جاتے اور کھڑے ہو کر مدینہ طیبہ کی اس مبارک فضا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرتے. اس کے بعد جھکتے اور جھک کر گھوڑے کے جو سوم میں، گھوڑے کے جو پاؤں ہیں، گھوڑے کے سوم اور پاؤں کو بوسا دیتے، کیونکہ ان سوموں کے اوپر، گھوڑے کے ان پاؤں کے اوپر مدینہ طیبہ کی گرد و غبار موجود ہوتی تھی. بتاؤ دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ کتنا بڑا انقلاب لے کر آیا، کتنا بڑا انقلاب لے کر آیا. ایک آج کل کے بادشاہ ہیں، ایک آج کل کے ہمارے حکمران ہیں، ایک وہ بادشاہ تھے. وہ بادشاہ وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کتنے ملکوں کی بادشاہت میرے نیچے موجود ہے. وہ اس گھوڑے کے سموں، اس کے پاؤں کو بوسا دیتے، کیونکہ گھوڑے کے سموں کے اوپر مدینہ منورہ کی گرد و غبار موجود ہوتی. پھر حرم شریف میں داخل ہوتے، پھر مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے اوپر حاضر ہوتے. اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اتروا دیں کہ موسیٰ
اب ایک مبارک سرزمین میں داخل ہو رہے ہو، اس لیے یہاں داخل ہونے سے پہلے جون سے اپنی جوتیاں اتار دو تاکہ اس مقدس زمین کی مٹی کی برکت تمہارے وجود کو حاصل ہو، تمہارے وجود کو حاصل ہو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی کے اندر، میں نے الحمدللہ ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک مرید تھے، بہت زبردست آپ کے خلیفہ مولانا برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے زبردست مفتی شیخ الحدیث اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ جون سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ ادب کیا چیز ہے، ادب کیا چیز ہے۔ جن لوگوں نے کچھ حاصل کیا ان کی کتابیں، ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، وہ اپنے ان بزرگوں کے آستانے اور ان وادیوں کے اندر داخل کیسے ہوتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے آستانے کی طرف پیٹھ نہیں کی، پاؤں نہیں کیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور بزرگ ہوئے، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو الحسن خرقانی آپ نے ساری زندگی حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی آستانے کی طرف پیٹھ نہیں کی، ننگے پاؤں حاضر ہوتے تھے اور 25 میل کا سفر تھا، اور پھر واپس پیٹھ دیے بغیر الٹے قدم اپنے شہر خرقان پہنچتے تھے۔ بستام سے خرقان 25 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور الحمدللہ میں نے ان دونوں مزاروں پر بھی حاضری دی ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی اور حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، با یزید بستامی۔ اور ایک مشہور واقعہ، حضرت مولانا وجیہ الدین جو آپ کے خلیفہ، نائب اور مرید خاص تھے، ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھے، سب مریدین بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی بیٹھے ہوئے۔ دیر ہو گئی، جب جانے لگے تو دیکھا کہ ان جس جگہ پر جوتیاں اتارتے تھے ان کی جوتی غائب ہے، ان کی جوتی غائب ہے۔ کسی پیر بھائی نے جا کر خواجہ نظام الدین اولیاء کو بتا دیا کہ حضرت، کیونکہ وہ بہت بڑے مفتی تھے، بیشک مرید تھے، بہت بڑے مفتی اور عالم دین تھے، حضرت مولانا وجیہ الدین کی جوتی کوئی اور اٹھا کے لے گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فوراً اپنی نالین، اپنی جوتی خواجہ حضرت مولانا وجیہ الدین کے لیے بھجوائی، فرمایا یہ میری جوتی اٹھاؤ اور جا کر مولانا وجیہ الدین کو دو اور اس کو کوئی یہ جوتی پہن کر چلا جائے۔ اب جب وہ جوتی انہوں نے جا کر مولانا وجیہ الدین کو، اور اسی طرح کا واقعہ ایک حضرت امیر خسرو کا بھی ملتا ہے، الحمدللہ میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے، ان کا بھی مزار دلی میں ہی ہے۔ تو آپ فرمایا یہ جوتیاں اٹھاؤ اور جا کر ان کو دو۔ جب ان کو جوتیاں دی گئیں تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے جوتی کو چوما اور چوم اپنی پگڑی اتاری اور جوتی کو اپنی پگڑی میں باندھ کر دوبارہ پگڑی پہنی اور چلنا شروع ہو گئے۔ ایک پیر بھائی کہنے لگا کہ تم کیسے انسان ہو، پیر و مرشد نے تمہیں جوتی دی ہے کہ پہن کر جاؤ، ننگے پاؤں نہیں جانا، اور تم پھر ننگے پاؤں جا رہے ہو اور جوتی کو اپنی پگڑی میں باندھ لی ہے۔ تو مولانا وجیہ الدین فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے اصل میں یعنی انہوں نے یہ سمجھا دیا کہ تمہیں اس جوتی کی قدر اور قیمت نہیں پتا۔ اگر کسی نے اس جوتی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو امیر خسرو سے جا کر پوچھے۔ پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے۔ ادب تو بعد عبادت کیڑی، جیڑی رب دی کر پہنچاوے۔ آزمیو دے بخت سولے، جنوں اے دولت مل جاوے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا،
حافظ قرآن ہے نا، یہ بھی حافظ قرآن ہے، وہ بھی حافظ قرآن ہے، وہ بھی حافظ قرآن، کتنے، یہ بھی حافظ قرآن، کتنے حافظ قرآن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں حضرت بھائی کوئی اپنے استاد سے، کوئی اپنے استاد سے، کوئی اپنے استاد سے قرآن حفظ کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن، ان کو قرآن حفظ کروانے والے تھے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو، جو نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو اپنے پاس بٹھا کر قرآن حفظ کروایا تھا. ایک حدیث میں حضور فرمایا کرتے تھے جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھ لے، جس نے قرآن سمجھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سمجھ لے. قرآن حاصل یعنی قرآن حاصل کرنا ہو عبداللہ بن مسعود سے قرآن حاصل کرے جو ان سے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی کیا عادت تھی؟ جس ہستی کو قرآن کس نے حفظ کروایا؟ اللہ کے رسول نے، اللہ کے محبوب نے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ جو نعمتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ عظمتیں، یہ عزتیں، یہ رفتیں، یہ کیسے حاصل ہوئیں؟ حدیثیں پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود مرید تو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور آپ کے پیر و مرشد ٹھہرے، قرآن حفظ کروایا، آپ نے قرآن حفظ کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی عادت تھی جس مجلس میں، جس محفل میں جاتے تھے، آپ کی نظر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک نالین شریف کے پر ہوتی تھی. آپ کی نظر ادھر، حضور نے جوتی مبارک نالین شریف اتاری، حضرت عبداللہ بن مسعود فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک پکڑ لیتے تھے. کتنے صحابہ کرام ساتھ ہوتے تھے، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود جوتی مبارک کسی اور کو پکڑنے نہیں دیتے، آپ اس جوتی کو پکڑتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف اپنی آستینوں کے اندر رکھ کر بیٹھ جاتے تھے، اپنی آستینوں کے اندر رکھ کر. اب اگر آستینوں میں جوتیاں رکھیں گے اور بازو ایسے رکھیں گے تو جوتی مبارک نیچے گر جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری محبت اور میرا ایمان اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود جوتیاں یہاں پہ ڈال کر تو اس طرح ہاتھ باندھ لیا کرتے تھے تاکہ جوتیوں کو اپنے سینے اور دل کے ساتھ لگا لیں. پہلی منزل ادب عشق دی بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے. ادب تو ود عبادت کیڑی جڑی رب تی کر پہنچاوے، آزم اودے بخت سولے جنویں دولت مل جاوے. ادب کیا چیز ہے؟ آج آپ بعض آستانوں پر جائیں، آپ دیکھیں جا کر، مرید پیر و مرشد نے اگر فرض کر لیں ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو مرید نے سر کے اوپر بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی ہے. اب تو طریقت نایاب ہو گئی، طریقت کے اصول نایاب ہو گئے. اگر کسی نے طریقت سیکھنی ہے تو جن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے مریدوں سے جا کر طریقت سیکھے، حضور غوث پاک سے اور ان کے مریدوں سے طریقت سیکھے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرما رہے ہیں، حضور غوث اعظم آپ بیان فرما رہے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھے، تمام مریدین بیان سن رہے ہیں جو ان سے. اور ایک آپ کے مرید تھے شیخ حضرت ابو القاسم، شیخ عارف ابو القاسم محمد بن حمد جانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتی ہیں کہ میں حضور غوث اعظم کے یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں حضور غوث اعظم کی کرسی کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، جس جگہ پر آپ بیان فرماتے تھے تو آپ کی کرسی مبارک کی دائیں اور بائیں
کرسیوں کے اوپر کچھ ایسے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے کہ جن کو دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ یہ وقت کے غوث اور کتب ہیں، یہ بہت بڑے زبردست بزرگ اور صاحب حال لوگ ہیں جن سے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم بیان فرما رہے تھے جلال کے اندر، اور اس بیان میں گم تھے کہ آپ کی پگڑی مبارک کا ایک پیچ کھل گیا، ایک پیچ کھل گیا۔ فرماتے ہیں جتنے مریدین اس مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی ان کی نظر پڑی کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پگڑی مبارک کا ایک پیج کھل گیا ہے، سب نے فوراً اپنی پگڑیاں اتار کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں کے اندر پھینک دی۔ کسی نے طریقت سیکھنی ہے تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے مریدوں سے سیکھے۔ آج آپ کو اکثر جگہوں پر ایسے نظر آئے گا کہ پیر و مرشد ٹوپی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مرید جو ہے وہ بڑی سی پگڑی سر پر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ گو کہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مگر بعض چیزیں جو اصول کے تحت ان روحانی خانوادوں میں طریقت میں سمجھی جاتی ہیں، وہ اگر کسی نے سیکھنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھے، صحابہ کرام سے سیکھے کہ جس جگہ سے گزرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، حضرت عثمان غنی اسی جگہ کے اوپر وہ بھی وہاں پر اکثر کھڑے ہو کر مسکرایا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ یہاں پر مسکرا کیوں رہے ہیں، یہاں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ خود ہی اکیلے جب بھی آپ یہاں سے گزرتی ہیں یا بیٹھتی ہیں آ کر آپ ہنسنا، تو فرماتے تھے اصل میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ یہاں بیٹھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، تو اب جب بھی میرا یہاں سے گزر ہوتا ہے میں بھی مسکرانے لگ جاتا ہوں، میں بھی ہنسنے لگ جاتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کے دوران آپ کی پگڑی کا ایک پیچ کھل گیا، ایک پیچ، جتنے مریدین تھے سب نے اپنی پگڑیاں اور عمامے اتار کر آپ کے قدموں میں پھینک دیے۔ اب جب بیان مکمل ہوا تو حضور غوث اعظم آپ نے اپنے انہی جو مرید ہیں ابو القاسم، آپ نے انہیں یہ فرمایا، شیخ عارف ابو القاسم محمد بن حمد جونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو بیان ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ جس کی پگڑی ہے سب کو اس کی پگڑی واپس دے دو۔ انہوں نے سب کو نہ ان کی پگڑی واپس دے دی۔ جب سب کو پگڑیاں مل گئیں تو اب ان پگڑیوں کے اندر ایک دوپٹہ بھی پڑا ہوا تھا، ایک دوپٹہ پڑا ہوا تھا، کسی عورت کی چادر پڑی ہوئی تھی وہاں پر۔ حضور غوث اعظم نے شیخ عارف ابو القاسم ان کو فرمایا یہ مجھے دے دو۔ وہ دوپٹہ لے کر حضور غوث اعظم نے اپنے کندھے کے اوپر رکھ لیا۔ آپ کے وہ مرید وہ فرماتے ہیں کہ کسی اور نے تو اس بات کو نوٹس نہیں کیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جیسی آپ نے وہ دوپٹہ اپنے کاندھے کے اوپر رکھا تو وہ غائب، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ تو میں بہت حیران ہوا۔ تو جب محفل برخاست ہوئی، لوگ جانے چلے گئے، تو میں نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یا غوث اعظم، میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ پگڑیاں تو سب کو مل گئیں، مگر ان پگڑیوں میں وہ عورت کی چادر اور دوپٹہ تھا، وہ تو حضور غوث اعظم آپ مسکرائے، فرمایا اصل میں بات یہ کہ جب میری پگڑی کا پیچ کھلا اور سب لوگوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر میرے قدموں میں پھینک دیں، تو اس وقت اصفہان کے اندر تمہاری ایک پیر بہن بھی ہمارا بیان سن رہی تھی۔ اس وقت یہ نیٹ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، یہ آن لائن لائیو پروگرامز نہیں تھے، اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ فرمایا ایک بہن، پیر بہن تمہاری اصفہان میں، اب کہاں بغداد عراق کے اندر اور کہاں اصفہان ایران کے اندر، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ الحمدللہ میں ویسے اصفہان بھی گیا ہوں،
میں نے اصفہان بھی دیکھا اور میں نے بغداد بھی دیکھا ہے. تو آپ فرمانے لگے وہاں تو میں نے اپنا وہ رومال، اس عورت کا وہ جو دوپٹہ تھا، جب وہ اس مجلس کو دیکھ رہی تھی اور میرا بیان سن رہی تھی، اس نے دیکھا کہ سارے پیر بھائیوں نے اپنی پگڑیاں اتار کے میرے قدموں میں پھینک دی ہیں. تو وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں پھینک دیا اصفہان سے. فرمایا جب میں نے اس کا دوپٹہ وہ چادر اپنے کندھے پر رکھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر اٹھا لی. اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر اٹھا لی. جن کے مریدوں کا یہ تصرف ہو، ان کا اپنا تصرف کیا ہوگا؟ جن کے مریدوں کا یہ تصرف ہو، ان کا اپنا تصرف کیا ہوگا؟ کہاں اصفہان، کہاں بغداد، اور بغداد میں غوث اعظم اپنے پیر و مرشد کے کاندھے سے اصفہان سے ہاتھ بڑھا کر وہ چادر اٹھا لی. تو وہ چادر غائب ہو گئی جو تمہیں نظر آ رہی تھی میرے کاندھے کے اوپر. مگر آج لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، لوگ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. لوگ یہ پرانی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لوگ ان چیزوں کے اوپر یقین، جو اہل محبت ہیں، اہل یقین ہیں، اہل اعتماد ہیں، اہل ایمان ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے یہ برکت دی ہے، وہ ان چیزوں کا یقین کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کو بڑے غور سے پڑھا ہے، انہوں نے حدیثوں کو بھی بڑے غور سے پڑھا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے اصفہان سے کوئی بندہ ہاتھ بڑھا کر. جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم پہلے لوگ ایک مرزے کو رویا کرتے تھے، اب لوگ دوسرے مرزے کو بھی رو رہے ہیں. تو اس طرح کا کوئی مرزا بھی اس طرح کی باتیں اٹھا کر اچھالنا شروع کر دیتا ہے اور قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتا ہے. قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ بابے، یہ بابوں کی، یہ صرف ایم فضول کتابوں کی کہانی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذالک. کہنے کی بات یہ کہ یہ لوگ مذاق اڑا، وہ ان چیزوں کا یقین نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں جون سے. مگر آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ قرآن میں دیکھ لیں، قرآن میں آصف بن برخیہ کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے قرآن کے اندر، کہ یہ وہ جگہ ہے آصف بن برخیہ جہاں بہت طاقتور اور ہیبت ناک جنات بھی جواب دے جائیں. یہ وہ جن تھا ذکوان جس نے جو پہاڑوں کو اٹھا لیتا تھا. اتنی طاقت، قرآن بیان کرنا ہے نا، سارا بیان جون سے ہے. تو یہ آصف بن برخیہ کون تھے؟ جو رجال الغیب کے یا اولیاء اللہ کے یا اہل علم کے سادے سے بھیس کے اندر، جن کی قوت کا، جن کی نگاہ کا اور جن کی رفتار کا یہ عالم تھا. ایسی رفتار تھی اور جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ جب سورج کی روشنی کی رفتار کو پڑھتے ہیں یا روشنی کی رفتار کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ روشنی کی رفتار اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے کہ وہ چیز اپنی جگہ پر موجود بھی رہتی ہے مگر لاکھوں میل کا سفر بھی کراتی ہے، مگر وہ چیز موجود بھی اپنی جگہ پر ہی ہوتی ہے، وہ وہاں سے ہٹتی نہیں ہے. آصف بن برخیہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی تھے بنی اسرائیل کے نبیوں کے ولی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی امت کا ایک ولی، جس کی قوت، جس کی نگاہ اور جس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ سینکڑوں میل دور وہ جو عمارت نما تخت تھا، عمارت نما تخت جو تفسیروں میں آتا ہے غالباً 80 گز چوڑا، 60 گز لمبا، 40 گز اونچا. اگر آپ غور کریں تو وہ کم و بیش مجھے وابڈا ہاؤس کی جو بلڈنگ ہے اس سے بھی ڈبل سے ڈبل وہ تخت ہوگا. اس تخت کا قرآن کی تفسیروں کے اندر ذکر آیا، قرآن کے اندر ذکر آیا، قرآن کے اندر. آصف بن برخیہ جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی امت کے ایک ولی تھے، آنکھ جھپکنے سے پہلے
आंख झपकने से पहले, इवन बिफोर द ब्लिंक ऑफ एन आई, आंख झपकने से पहले उस तक, और वहीं मौजूद हैं, वहां से हटे भी नहीं, वहां से गायब भी नहीं हुए, लाकर उस तख्त को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रख दिया, ताकि जब बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से थोड़ी सी दूर रह गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी अकल और दानाई का इम्तिहान लेने के लिए कि वो अपना तख्त पहचानती है या नहीं पहचानती, तो आपने दरबारियों से पूछा कि बताओ इबलीस का जो तख्त है वो कौन लेकर यहाँ पर आ सकता है उसके अंदर आने से पहले पहले। तो जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन उठा और दस्त बरस्त अर्ज करने लगा, कहने लगा हजूर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपका इजलास दोपहर जोहर के वक़्त तक होता है, मैं जोहर से पहले पहले वो तख्त आपकी खिदमत में लाकर खड़ा कर सकता हूँ, मुझे इतना टाइम दे दें, दोपहर तक का टाइम दे दें, जोहर के वक़्त तक का, मैं सैकड़ों मील दूर से मैं वो तख्त लाकर आपकी बारगाह में रखूँगा। मगर आसिफ बिन बरखिया एक अल्लाह के वली जो हजूर उसी मजलिस में बैठे हुए थे, वो जिन नहीं थे, वो इंसान थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली थे, उन्होंने कुरान क्या कह रहे हैं, आंख झपकने से पहले, आंख झपकने से पहले जब आपने पूछा क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन, सुलेमान ने कहा है दरबारियों तुम में कौन है जो उस तख्त को मेरे पास लेकर आए इससे पहले कि वो मलका बिल्कीस अंदर आ जाए मेरे पास। तो एक जिन क़ाल इफ़रीत, एक खबीस जिन बोला, ज़कवान जो पहाड़ों को उठा लेता था, कुरान है। अब बताओ ये लोग इन चीज़ों का एतराज़ करने वाले कहाँ मर जाएंगे? क्या कुरान का इनकार करेंगे कि नहीं हम औलिया अल्लाह की करामात को नहीं मानते? ये कुरान, ये कोई हदीस भी नहीं है, कोई हिकायत भी नहीं है, किसी अल्लाह के वली की बायोग्राफी भी नहीं है। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक खबीस जिन बोला, अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि हजरत मैं वो तख्त आपके पास हाजिर करूंगा इससे कबल के इजलास बर्खास्त हो जाए। बेशक मैं बहुत कुव्वत वाला, यानी इतना बड़ी इमारत को मैं बहुत कुव्वत वाला, कुरान कह रहा है, वो जिन कह रहा है, मैं वो तख्त लेकर आऊंगा और मैं बहुत अमानतदार हूं, क्योंकि वो पूरा तख्त सोने और हीरे और जवाहरात से मुरस्सा था, उससे बना। मैं अमानतदार हूं, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं उस तख्त को आपके पास लेकर आऊंगा, मैं उसको लेकर आऊंगा जो उनसे आपके पास। मगर क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अब उस शख्स ने अर्ज किया, एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, किताब का इल्म, भाई वहां ज़बूर थी या तौरात थी, तो यहाँ क्या है? यहाँ कुरान है। वो एक नबी के ऊपर, तो ये सारे नबियों के सरदार जिन पर कुरान नाजिल हुआ, उसने कहा मैं, जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा मैं लाऊंगा, अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़क, हजूर मैं लाऊंगा इससे पहले कि आंख झपकी जाए। यानी एक बंदा ये आंख झपकी, अब आप जब आप आंख खोलेंगे तो वो तख्त आपके सामने मौजूद होगा। नहीं, ऐसे नहीं, आप आंख झपकेंगे भी नहीं, आपकी आंख झपकने से पहले, आंख झपकने से पहले, ये जिस तरह आप मुझसे बात कर रही हैं ना, अभी आप आंख झपकेंगे भी नहीं, वो तख्त आपके सामने मौजूद होगा। और तख्त फिर सामने मौजूद था, तख्त सामने मौजूद था,
میرے حضور قبلہ و کعبہ عالم علمی فاضل لزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اکھ جھمکن بیلا لے آمن بلقیس دا تخت سبا وچوں اکھ جھمکن بیلا لے آمن بلقیس دا تخت سبا وچوں اے رب نے طاقت بخشی اے نبیاں دے درد فقیرانوں اے رب نے طاقت بخشی اے نبیاں دے درد فقیرانو رب پاک نے ساڑی بخشش لئی قرآن اچ وعدہ کیتا ہے رب پاک نے ساڑی بخشش لئی قرآن اچ وعدہ کیتا ہے میرے یار دے در تے آ جاؤ میں بخش دیاں تقصیرانو وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤوا آہا مولانا رومی نے ویکھو وچ مثنوی دے فرمایا ہے ولی رب دے واپس کر دین دے تقدیر دے چلیاں تیرانوں آہا والفجر پیشانی یار دیے والشمس ہے مکھڑا سونے دا اے سورج چاند دیندائے یوسف جے بدر منیرانو پوچھ اہل ذکر فقیرانو پوچھ سچیاں سچیاں پیرانو راسدی دس دینے نالے دین دین بدل تقدیرانو بھئی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ تو اس نبی کی امت کے ولی نہیں ولیوں کے سلطان ہیں اور جن کو یہ وہاں سے آرڈر ہوا کہہ دو قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ میرا یہ قدم ہر غوث کتب ابدال کلندر کی گردن کے اوپر ہے آپ تو اس نبی کی امت کے ولی اور ولیوں کے بادشاہ ہیں ہاں یہاں پر آپ کے مریدوں میں ایک پیر بہن اصفہان سے ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھا لیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہانیاں یہ کہانیاں ہیں یہ جب میں نے قرآن کا واقعہ بیان کیا یہ کہانی ہے یہ کہنے والا بندہ ہی کافر ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کہنے والا بندہ جو ان سے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بیان کر رہے ہیں مجلس میں سب پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ اس کو ایک دم بیت الخلاء میں بول و براز اس کو پیشاب کی سخت پخانے کی حاجت ہوئی سخت حاجت اور ازدحام اتنا دنیا آپ نے بیانات آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کا بیان سننے والوں میں 1,00,000 لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا بغداد میں ایک اور آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ جو سب سے نزدیک بندہ آپ کی آواز جیسے سنتا تھا وہ سب سے آخری بندہ بھی آپ کی آواز ویسے ہی سنتا تھا 1,00,000 لوگوں کا اجتماع آخری بندہ بھی آپ کی آواز اسی طرح سنتا تھا جس طرح آپ کے نزدیک بیٹھا ہوا بندہ آپ کی آواز سنتا تھا اتنا ازدحام اس نے کہا وہ سخت پریشان اس نے کہا کہ میں اب کیا کروں شیخ محمد عبداللہ بطائخی انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ ابو المالی محمد بن علی نام کا ایک بندہ تھا ایک بزنس مین تھا وہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں کسی کے کہنے پر آ گیا کہ چلو یار ہوتا ہے نا چلو یار میرے پیر و مرشد کی محفل سجی ہے تم بھی آؤ اپنے دوستوں کو بھی لے کر آتی ہیں وہ آ گیا
اب اس کو اس دوران وہ پیشاب اور پخانے کی حاجت ہوئی، اور ایسی سخت اور شدید کہ وہ پریشان، اس کی حالت گیا کہ یہ میرے کپڑے یہیں خراب ہو جائیں گے. کیوں؟ اس ازدحام میں سے نکلنا ہی مشکل تھا. اس نے کہا میں کیا کروں؟ اب وہ حضور غوث اعظم کی زیارت کے لیے آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. اب یہاں سے نکلوں تو کتنی دنیا کو پار کر کے جاؤں، اتنی دیر میں تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اتنی دیر میں آپ فرماتے ہیں، شیخ محمد عبداللہ بطائحی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم ممبر رسول کے اوپر بیان کرتے کرتے ایک دم ممبر سے اترے، اور ممبر سے اتر کر وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے جا کرنا اپنا جو رومال ہے وہ اس کے سر کے اوپر اپنا رومال رکھ دیا. وہ بندہ کہتا ہے جب آپ نے اپنا رومال میرے سر پر رکھا نا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے، تو جیسے ہی آپ نے اپنا رومال میرے سر کے اوپر رکھا، میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل کے اندر ہوں. جنگل کے اندر ایک باغ ہے. اس باغ کے اندر مجھے ایک جگہ مل گئی. میں فوراً اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوا. پاس ہی قضائے حاجت سے فارغ ہونے سے پہلے میرے پاس چابیوں کا ایک گچھا میرے ہاتھ میں تھا. وہ پاس ہی ایک درخت کے اندر چھوٹی سی ایک جگہ تھی. میں نے وہ چابیوں کا گچھا وہاں پر لٹکا دیا، وہاں رکھ دیا. تو میں نے کہا میں ذرا پیشاب سے فارغ ہو جاؤں، قضائے حاجت سے، تو میں چابیاں لے لیتا ہوں. میں نے فارغ ہو کر اس باغ میں ایک نہر بہہ رہی تھی، میں نے اس سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد کہ میں نے ابھی وضو ہی کیا تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے وہ جو کپڑا تھا میرے سر کے اوپر سے اٹھا لیا، جو آپ کا کپڑا تھا. اب جب آپ نے کپڑا اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہی مجلس چل رہی ہے اور آپ بیان فرما رہے ہیں. حضور غوث اعظم، میں پاس بیٹھا ہوا تھا آپ کے بالکل پاس، کہ میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ، قضائے حاجت بھی میری مکمل ہو چکی تھی، میں پیشاب کر رہا. کہنے لگا کہیں میں نے خواب تو نہیں دیکھا. کہنے لگا میں نے اپنے کپڑے دیکھے تو سارے گیلے، داڑھی میں سے پانی بہہ رہا تھا، کپڑے میرے گیلے، سب پانی اعضاء کے اوپر. تو میں پریشان، میں نے کہا چلو کر لیا. اب مجھے یاد آیا کہ جہاں جو باغ تھا وہاں ایک درخت کے اندر میں نے اپنی چابیاں رکھی تھی، اور چابیاں تو میں نے اٹھائی نہیں وہاں سے. خیر، وہ کہنے لگا کہ میں نے کیا کہتی ہیں کچھ، میں مجلس برخاست ہوئی، دعا ہوئی، میں چلا گیا. مرید نہیں تھا، کوئی تاجر تھا، بزنس مین تھا جو آیا تھا آپ کی زیارت کے لیے کسی کے کہنے پر. کہنے لگا میں چلا گیا. تو 15-20 دن کے بعد ایک قافلے تجارت کے ساتھ مجھے عجم کی طرف جانا پڑا. تو راستے میں ایک جنگل آیا، میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو وہی جنگل نہیں ہے وہ جہاں میں، اس تو جنگل وہی ہے. اسی جنگل میں مجھے وہ باغ نظر آیا، جس باغ کے اندر وہ نہر بہہ رہی تھی جہاں میں نے وضو کیا تھا. مجھے اپنی چابیاں یاد آئیں. میں نے کہا وہ تو نہر کے پاس ایک درخت تھا، میں پہچان لوں گا. اس نے وہ درخت تلاش کیا تو اس کو وہ درخت مل گیا، اس میں چابیاں پڑی ہوئی تھیں. تو میں نے وہ چابیاں لے لیں، میں نے وہ چابیاں اٹھا لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ واقعہ سننے والے پھر اعتراض کریں گے تو پھر حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، بھائی اگر وہ وہاں سے سینکڑوں میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے، تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی
تو نبیوں کے سردار کی امت کے ولیوں کے سردار ہیں. کیا آپ اپنے مرید کو سینکڑوں میل دور کہیں دور نہیں پہنچا سکتے؟ ہاتھ آگے بڑھا کر قرآن کی مثال میں نے آپ کو دی ہے. اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر آصف بن برقیہ والے واقعے کا بھی انکار کر دو. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ واولیاء